السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بردرود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے سرکار حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور تجھ سے در در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہو دور کا پٹا تیرا۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں وہ ہر قسم کے خوف غم حزن و ملال سے دور رہتے ہیں۔ اور دیکھیے، یہ 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں تمام مسلمان حضور سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نظر دلاتے ہیں، اور 11ویں شریف کے نام سے یہ ربیع الآخر کا مہینہ مشہور ہے۔ اسی کی مناسبت سے آج کی یہ گفتگو رکھی گئی ہے۔ حضرات محترم، میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اخلاق و عادات کے مظہر کامل ہے۔ اسی لیے اولیاء کرام و علماء اعظام نے آپ کی بارگاہ غوثیت میں نظر عقیدت پیش کیا، اور آپ کی عظیم الشان و عظمت کو یوں بیان کیا کہ میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہر غم زدہ اور پریشان حال کی دستگیری فرماتے، ضعیفوں میں بیٹھتے، فقیروں کے ساتھ تواضع سے پیش آتے، بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت فرماتے، اور سلام میں پہل کرتے تھے۔ اور میرے آقا کی بھی سنت تھی، میرے آقا کی بھی سنت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سلام میں پہل کرتے، لوگوں کے خطاؤں اور کوتاہیوں کو درگزر فرماتے، اور
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عادت تھی کہ جو کوئی بھی آپ کی ذرا سی خدمت کرتا، نظر و نیاز، ہدیہ، تحفہ، طوائف پیش کرتا تو اس کی آپ قدر کرتے تھے اور اسی وقت اسے راہ خدا میں خرچ کر دیتے۔ اور جود و سخا کا یہ عالم تھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ ایک ہی مجلس میں بعض اوقات 400 حاضرین کو ولایت کے مقام تک پہنچا دیتے۔ آپ انتہائی کریم اور رحیم اور انتہائی رحیم و کریم النفس تھے، ایک نفس تھے، اور شجاعت ایسی کہ خلیفہ وقت کو منبر پر بیٹھے للکار کر خلاف شرع امور سے روکتے تھے، صدق و صفا میں کمال درجہ رکھتے تھے، امانت کے پاسباں، عدل و انصاف کے پیکر مانے جاتے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ علم و حیا میں بے مثل و بے مثال تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و حیا میں بے مثل و بے مثال، مروت و ملاحظہ میں بے نظیر، اپنی ذات کے لیے کبھی نہ بدلہ لیتے، بلکہ آپ کی شان میں اگر کوئی بے ادبی کرتا، گستاخی کرتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو سزا دیتا۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، محتاج یتیم اور بیواؤں کی حاجت روائی کرنا، یہ آپ کے کرم میں شامل تھا۔ پیارے رحمت والے نبی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی بخشش کی دعا کرتے، اور کوئی بیمار ہوتا تو حضور غوث پاک عیادت فرمایا کرتے تھے۔ کوئی آپ جو ہے بیمار ہوتا تو آپ اس کی عیادت فرمانے کے لیے جایا کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ کوئی آپ کو دعوت کرتا، آپ اس کی دعوت قبول فرماتے، کیونکہ یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ اکثر اثر انگیز نصیحت و وعظ فرماتے، وعظ میں تو آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وعظ کی یہ اثرات تھے، ان کے وعظ میں، ان کی نصیحت میں یہ تاثیرات تھی کہ بہت سے یہودی، عیسائی و غیر مسلم اسلام قبول کرتے، گناہ گار تائب ہوتے، ان کے تمام زائد اوصاف، ان تمام سے زائد اوصاف اور اخلاق کے آپ حامل تھے۔ اے ایمان والو، اولیاء کرام تو دنیا میں بہت ہوئے ہیں اور قیامت تک اولیاء کرام کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، لیکن جماعت اولیاء میں جو مقام، جو مرتبہ ہمارے بڑے پیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے، یہ شان ہر ولی کو میسر نہیں۔ اب ذرا آئیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ نسبی شرافت و خاندانی وجاہت کے علاوہ علمی جلالت، علمی کمالت، علمی عظمت و ولایت کمالت، کثرت کرامت، یہ سب آپ کے خاص الخاص خصوصیت ہیں۔ یعنی حضور غوث پاک سے کثرت کرامت ظاہر ہوئے ہیں، اور انہوں نے کتنوں کو ولی بنا دیا ہے، انہوں نے کتنوں کو ولایت کا مقام تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو یہ سب خاص جو ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے، جو بہت کم اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو حاصل ہوئی۔ اسی سبب سے بہت سے ولی اپنے اپنے دور میں چاند و سورج کی طرح چمکے، اور چند دنوں ان کی ولایت کا ڈنکا بجتا رہا، مگر دھیرے دھیرے ان کے ذکر و شہرت کی روشنی گھٹتی گئی اور کم ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ دنیا ان کے ناموں کو بھول گئی۔ مگر ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمائے تقریباً 900 برس سے زائد کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود آپ کی شہرت و مقبولیت کے آفتاب و مہتاب کو کبھی گہن نہیں لگا، لہٰذا ہمیشہ آپ
آپ کی ولایت و کرامت کا ڈنکا مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب، ہر چار دان عالم میں ڈنکا بجتا ہی رہا ہے، اور آپ کی آج بھی آپ کی عظمت و شہرت کا چرچا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز پوری آب و تاب کے ساتھ قیامت تک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا ڈنکا بجتا ہی رہے گا۔ اسی کو کیا ہی خوب فرمایا میرے اچھے رضا، پیارے رضا حضور امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے کہ تو گھٹائے سے کیا کسی کے گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، اور سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پر ہے مہر ہمیشہ تیرا، افق نور پر ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بہت نرالی ہے، اور دیکھیے نرالی ہو بھی کیوں نہ، جن کے والد اتنے بڑے اللہ کے محبوب مقرب بندے، جن کی والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ کی اس قدر عبادت گزار، اس قدر تقوی و طہارت کی پابند، احکام شرعیہ پر عمل کرنے والی، علماء کرام بیان فرماتے ہیں ہمارے بڑے پیر دستگیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یکم رمضان المبارک یعنی پہلی رمضان المبارکہ کو 470 ہجری میں 470 ہجری میں ایران کے ایک شہر جس کو فارسی میں گیلان کہتے ہیں، اسے عربی میں جیلان کہا جاتا ہے، تو ایران کے شہر جیلان میں پیدا ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت سید شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے، ان کے والد ماجد کی طرف سے آپ کے سلسلہ نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، اور والدہ ماجدہ کے طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے وابستہ ہے۔ اسی لیے آپ خاندان شرافت و نسبی وجاہت کے اعتبار سے حسینی سید بھی ہیں اور حسنی سید بھی ہیں، آپ حسینی سید بھی ہیں، حسنی سید بھی ہے۔ اسی مضمون کو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اب ذرا آئیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کے لیے، مقام و مرتبے کو آپ تمام حضرات بخوبی جانتے ہیں، آپ ذرا آئیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والدہ محترمہ اور ان کے والد محترم کے مقام و مرتبے کو بھی ذرا تھوڑی دیر کے لیے سماعت کریں کہ ان کے والد محترم کس قدر اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، کس قدر تقوی و طہارت کے پابند تھے، اور ان کی والدہ محترمہ احکام شرعیہ کے کس قدر پابند تھے۔ علماء بیان فرماتے ہیں ہمارے بڑے پیر دستگیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ولی کامل بزرگ تھے۔ ایک دن آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اور بعض علماء فرماتے ہیں رمضان شریف کے مہینے میں آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں آپ کو دریائے دجلہ پار کرنا پڑا، اس میں ایک سیب کو آپ نے بہتا ہوا دیکھا، آپ نے وہ سیب اٹھایا، اسی سیب سے آپ نے روزہ افطار کر لیا، یا آپ نے وہ سیب کیا کر لیا، کھا لیا۔ اب سیب کھانے کے بعد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خیال آیا کہ یہ سیب کیسا تھا،
اور کیسے ندی میں بہہ گیا اور ہم نے مالک کے اجازت کے بغیر اس سیب کو کھا لیا۔ بغیر اجازت کے کھا لینا آپ کو تقوی کے خلاف لگا، آپ کو طہارت کے خلاف محسوس ہوا۔ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قیامت کے دن یہ سیب عذاب کا سبب بن جائے اور ہم اللہ بارگاہ الہی میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری گرفتاری ہو جائے۔ اللہ اکبر، کس قدر تقوی و طہارت والے تھے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک سیب کو انہوں نے، وہ بھی جو ندی سے بہتا ہوا آ رہا تھا، اسے اٹھا کر کھا لیا۔ اب اس سیب کو کھانے کے بعد خیال کرتے ہیں کہیں یہ سیب میرے لیے عذاب کا سبب تو نہیں بن جائے گا۔ انہیں تقوی و طہارت کا خلاف لگا۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، ہم اپنے آپ کو غلامان غوث پاک کہتے ہیں اور ہم لوگوں کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں دبائے بیٹھے ہیں اور ہمیں کچھ احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، سوچو صحیح پر روز قیامت ہمیں اور آپ کو ہر ایک ذرے ذرے قطرے قطرے کا حساب دینا ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سبوں کو اس طرح کی برائیوں سے بچنے کی توفیق دے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور غوث پاک کے والد محترم سوچنے لگے، خیال کرنے لگے کہ کہیں یہ سیب بارگاہ الہی میں میری گرفتاری کا سبب نہ بن جائے۔ اب یہ سوچ کر آپ وہاں سے پلٹے اور اپنے سیب کی غلطی معاف کرانے کے لیے سیب کے مالک کی تلاش و جستجو شروع کر دی۔ دریا کے کنارے کنارے چل دیے اور کافی دیر تک چلنے کے بعد ایک عظیم الشان باغ آپ کو نظر آیا، کچھ شاخیں فنوں سے لدی ہوئی ایک عظیم الشان آپ کو باغ نظر آیا، جس کے ایک درخت میں سیب ایک دم لدے ہوئے تھے، ڈھیروں سیب لگے ہوئے تھے اور اس کی شاخیں سیبوں کی وزن کی وجہ سے، سیبوں کی کثیر تعداد کی وجہ سے دریائے دجلہ کے کنارے جانب جھکی ہوئی تھی اور اس کے جو پکے ہوئے سیب تھے وہ ٹوٹ ٹوٹ کر جو ہے وہ پھل دریائے دجلہ میں گر رہے تھے اور وہی بہتا ہوا جا رہا تھا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو جب یہ مکمل یقین ہو گیا کہ جو میں نے سیب کھایا ہے ہو نہ ہو وہ اسی درخت کا ہے، اسی باغ کا ہے، پھر آپ نے اس باغ کے مالک کے بارے میں پوچھا، باغ کے مالک کی تلاش و جستجو کی تو معلوم ہوا کہ اس باغ کے مالک ایک خدا رسیدہ بزرگ حضرت سید عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت سید عبداللہ سومعی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ بندے ہیں۔ حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہیں پتہ چلا کہ یہ باغ ایک اللہ رسیدہ بندے کا ہے، ایک اللہ کے ولی کا ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر ان کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر کے انہوں نے کہا کہ حضور ایسی ایسی بات ہے، میں نے آپ کی جو ہے درخت سے ایک سیب گر کر کے دریائے دجلہ میں بہتا ہوا جا رہا تھا، آپ کی اجازت کے بغیر میں نے وہ سیب کھا لیا، میں آپ سے اس سیب کی خطا کو معاف کرانے کے لیے آیا ہوں، لہٰذا آپ مجھے اس سیب کی خطا کو معاف فرما دے۔ حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ خدا رسیدہ بزرگ تھے، اپنے کشف و کرامت سے، روحانی طاقت سے جان لیے کہ یہ جو جوان اپنی سیب کی خطا معاف کرانے کے لیے آیا ہے، یہ جوان یہ جوان صالح معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ معلوم ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک سیب کی غلطی معاف کرانے کے لیے دریائے دجلہ کے کنارے کنارے چلتے چلتے نہ جانے وہ سیب کہاں تک پہنچ گیا تھا، اور وہ سیب کی غلطی معاف کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے خوف سے میرے پاس پہنچ گیا۔ تو حضرت عبداللہ سومعی جان گئے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہے۔
حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جوان سے یعنی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سے فرمایا، اے جوان صالح، تمہاری سیب کی خطا تبھی معاف ہو سکتی ہے جب تم ہماری سیب ہمارے باغ کی 10 سال تک یا 12 سال تک، بعض علماء فرماتے 10 سال تک جو ہے دیکھ بھال کرو گے، دیکھ بھال کی کیا کرو گے، خدمت کرو گے، تب جا کر کے تمہاری خطا معاف فرما دی، خطا کیا ہوگی، معاف ہوگی۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست فرماتے ہیں، حضور مجھے آپ کی شرط قبول ہے، آپ کی شرط مقبول ہے۔ حضور غوث پاک کے والد محترم اپنے باغ کے مال اپنے سیب کی غلطی معاف کرانے کے لیے حکم پاتے ہی باغ کی خدمت میں لگ گئے۔ 10 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد حضرت غوث پاک کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ کہا کہ حضور 10 سال ہو گئے ہیں، کیا میری سیب کی خطا معاف ہو گئی؟ کیا میری سیب کی غلطی معاف ہو گئی جو میں نے آپ کا سیب جو ہے بہتے ہوئے سیب کو دریائے دجلہ میں جو سیب بہتا ہوا آیا تھا میں نے آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا تھا، کیا اس سیب کی خطا معاف ہو گئی؟ حضرت عبداللہ سمعی فرماتے ہیں نہیں، اس سیب کی خطا جب معاف ہو سکتی ہے جب تم میری ایک اور شرط قبول کر لو۔ حضرت عبداللہ سمعی نے کہا ایک اور شرط ہے جو تمہیں قبول کرنی پڑے گی، تب جا کر کہ تمہاری سیب کی خطا معاف ہوگی۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کہتے ہیں کہ وہ کون سی شرط ہے؟ وہ شرط آپ بتائیں، آپ وہ شرط بتائیں کون سی شرط ہے؟ حضرت عبداللہ سمعی کہتے ہیں، اے جوان صالح، میری ایک لڑکی ہے جن کے اندر 5 طرح کے عیوب ہے، 5 طرح کے عیوب پائے جاتے ہیں، تمہیں ان سے شادی کرنی ہوگی۔ 5 طرح کے عیوب حضرت عبداللہ سمعی فرماتے ہیں اس کے اندر پہلا عیب یہ ہے کہ وہ اندھی ہے، دوسرا عیب یہ ہے کہ وہ بہری ہے، تیسرا عیب یہ ہے کہ وہ گونگی ہے، چوتھا عیب یہ ہے کہ وہ جو ہے لونجی ہے یعنی ہاتھوں سے معذور ہے، 5واں عیب یہ ہے کہ وہ لنگڑی ہے، پیروں سے جو ہے لنگڑی ہے، چل پھر نہیں، پیروں سے لنگڑی ہے۔ تمہیں اس سے نکاح کرنی ہوگی، اگر تم نے اس سے نکاح کر لیا تو تمہاری سیب کی خطا معاف ہو جائے گی، تمہاری غلطی معاف ہو جائے گی، میں تمہاری سیب کی خطا کو معاف کر دوں گا۔ اب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوچ میں پڑ گئے، ایک طرف سیب کی معافی کا سوال تھا اور دوسری طرف ایک ایسی عورت سے نکاح کرنا جو اپاہج ہے اور ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنا، ایک ایسی عورت جس کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے، اس تصور نے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو از حد پریشان کر دیا۔ ان کے ذہن و خیال میں جو ہے ذہن و خیال میں طرح طرح کی باتیں آنے لگی۔ آخرکار حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فیصلہ کیا کہ زندگی تو فانی ہے، یہ جوانی بھی 4 دن کی مہمان ہے۔ حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے کہا کہ حضور مجھے آپ کی شرط قبول ہے، میں آپ کی اپاہج لڑکی سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ سمعی نے کہا، اے جوان صالح، تمہاری سیب کی خطا معاف ہو گئی، میں نے تمہاری سیب کی خطا کو معاف کر دیا، لہٰذا دونوں کے درمیان نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اپنے بیوی کے پاس گئے، اس کمرے میں گئے جس کمرے میں حضرت عبداللہ سمعی کی بیٹی نکاح کے بعد بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ سمعی کی بیٹی ام الخیر فاطمہ ثانی کے کمرے میں جب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست گئے، جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ ایک حسین و جمیل خوبصورت نوجوان لڑکی وہاں بیٹھی ہوئی ہے جس کے تمام اعضاء بالکل صحیح سلامت ہے، درست ہے، اور حسن و جمال میں وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ وہ فوراً کمرے سے باہر آئی یہ سوچ کر کہ یہ کہیں میں غلط جگہ پر نہ آ گیا ہوں، کیونکہ یہ تو کوئی اور لڑکی ہے جس لڑکی کے بارے میں نکاح
کے پہلے مجھ کو اطلاع دی گئی تھی اس طرح کی عیوب تو اس کے اندر پائی نہیں جا رہی ہے۔ فوراً حضرت عبداللہ سومعی کی خدمت میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ کمرے میں جو لڑکی ہے اس کے تو تمام اعضاء درست ہے، وہ تو خوبصورتی میں، حسن و جمال میں بھی مثال ہے، یہ تو بے مثال ہے، لیکن جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے وہ لڑکی کہاں ہے؟ وہ لڑکی کہاں ہے؟ میری خاتون، میری بیوی کہاں ہے؟ حضرت عبداللہ سومعی کہتے ہیں اے جوان صالح، جس کمرے میں تو داخل ہوا تھا، جو لڑکی تم نے دیکھا تھا وہی تمہاری بیوی ہے، وہی تمہاری زوجہ ہے، وہی میری بیٹی ام الخیر فاطمہ ثانی ہے۔ حضرت عبداللہ سومعی کہتے ہیں اے جوان صالح، میں نے جو اپنی بچی کی جو تم کو عیوب بیان کیے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے جو اپنی لڑکی کے بارے میں کہا تھا کہ وہ اندھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کبھی اپنی پوری زندگی میں کسی غیر مرد کے چہرے کو نہیں دیکھا ہے۔ میں نے جو اس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ گونگی ہے تو اس نے کبھی اپنی زبان سے بد کلامی نہیں کی۔ میں نے جو اس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ بہری ہے، اس نے کبھی کوئی غلط بات، کوئی غلط چیز آج تک اپنے کانوں سے نہیں سنی۔ میں نے جو اس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ہاتھوں سے لونجی ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے کبھی کسی غلط کام نہیں کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا۔ میں نے جو اس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ پاؤں سے لنگڑی ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے کبھی اپنے قدم کو کسی غلط راستے کی طرف نہیں اٹھایا۔ اے پیارے سن، اے جوان صالح سن، یہ میری بیٹی ام الخیر فاطمہ ثانی ہے جس کا نکاح تجھ سے ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ ام الخیر فاطمہ ثانی جو ولی کامل کی بیٹی تھی، اب ولی کامل کی بیوی بنی، اور پھر اسی کے پاک بطن سے، اسی کے شکم سے، اسی کے شکم اطہر سے ہمارے آپ کی بڑے پیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اللہ کے ولی پیدا ہوئے، اللہ کے ولی سردار اولیاء پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیے ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہا کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ بندی تھی۔ سوچنے کی بات ہے، اللہ اکبر، سوچنے کی بات ہے، ہمیں تصور کرنی چاہیے، اپنے آپ میں ذہن و خیال میں یہ بات لانی چاہیے کہ جس طرح اگر ماں ام الخیر فاطمہ ثانی جیسی ہو، ام الخیر فاطمہ ثانی جیسی ہو، تبھی تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے، تبھی تو بیٹا جو ہے سردار اولیاء بنتا ہے، سردار اولیاء بنتا ہے۔ تو بہرحال دوستو، یہ تھے ان کے والد اور والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہما، رضی اللہ تعالی عنہما کی شان اس سے بھی کہیں بالا تر ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ میں مختصر انداز میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں، اور اس سے آپ درس حاصل کریں، ہمیں سبق حاصل کرنی چاہیے کہ کس قدر وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف و اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بسائے رکھتے تھے، کس قدر زہد و تقویٰ کا پرہیزگار تھے، زہد و تقویٰ پر عمل کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس طرح سے عمل کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے بڑے پیر دستگیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے پیدا ہونے کے بعد ان کے ایک چھوٹے بھائی جن کا نام حضرت ابو احمد عبداللہ تھا، یعنی حضور غوث پاک شیخ عبد القادر اور ان کے چھوٹے بھائی کا نام ابو احمد عبداللہ، اور ان کے بھائی کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ آپ سے یہ عمر میں، حضور غوث پاک سے عمر میں چھوٹے تھے، اور والدہ محترمہ کی خدمت و رحمت ہی میں رہے، ہمیشہ والدہ محترمہ ہی کی خدمت میں رہے، اور جیلان کے علماء سے علم حاصل کیا، اور جوانی کے ایام ہی میں اپنے وطن جیلان میں وہ وصال فرما گئے۔ اب دیکھیے بات آئی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا یہ عالم تھا، ہمارے بڑے علماء کرام فرماتے ہیں
کہ بزرگان دین، تمام بزرگان دین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مادرزاد یعنی پیدائشی ولی ہیں، چنانچہ ولایت کے بعد ہی آپ کی یہ کرامت بھی ظاہر ہوئی کہ آپ رمضان المبارکہ کی پہلی تاریخ کو کیا ہوئے؟ پیدا ہوئے۔ تو رمضان المبارکہ میں آپ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ آپ رمضان المبارکہ کے مہینے میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کبھی دودھ نوش نہیں فرماتے، کبھی دودھ نوش نہیں فرماتے، یعنی رمضان شریف کے پورے روزے آپ نے رکھے، اور جب افطار کا وقت ہوتا اس وقت آپ جو ہے مغرب کے وقت اذان ہوتی، اس وقت آپ اپنے والدہ محترمہ کا دودھ پینے لگتے تھے۔ اور یہ کرامت اس قدر مشہور ہوئی کہ جیلان کے ہر طرف یہ شہرہ اور چرچا تھا کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے، ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارکہ کے پورے دن، رمضان المبارکہ کے مہینے میں پورے دن طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک دودھ نہیں پیتا ہے، رہے پابند احکام شریعت ابتدائی سے، رہے پابند احکام شریعت ابتدائی سے، نہ چھوٹا شیر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم کا، نہ چھوٹا شیر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم کا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان نرالی ہے، ان کی عظمت بہت بلند ہے، اس لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سردار اولیاء فرمایا، سردار اولیاء کا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ہمارے بڑے پیر دستگیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کے عالم میں، بچپن مبارکہ سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنی چاہیے کہ ہمارے بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور رمضان شریف کا برکت والا مہینہ آیا تو رمضان کا روزہ رکھا، شیر خوارگی کے زمانے میں بھی روزہ نہ چھوٹا، اور ہم غلاموں کو سبق دے گئے کہ ہمارا سچا پکا غلام وہی ہے جو رمضان شریف کا احترام کرے، روزے کا پابند رہے۔ اللہ اکبر، یہ شان و بندگی ہے ہمارے بڑے پیر دستگیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اب دیکھیے علماء کرام کیا فرماتے ہیں حضور غوث پاک کے بارے میں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے بڑے پیر دستگیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے لہو لعب سے متنفر اور دور رہے۔ آپ نے خود اپنے بچپن کے حالات، حضور غوث پاک نے خود اپنے بچپن کے حالات بیان فرماتے ہیں، بھی ارشاد فرمایا کہ جب کبھی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا، جب کبھی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو ایک غیبی آواز میں سنتا تھا، کوئی کہنے والا مجھ سے کہتا تھا، اے عبد القادر، اے برکت والے بچے میری طرف آ، میری طرف آ۔ سبحان اللہ، کیا اونچا مقام ہے میرے بڑے پیر دستگیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بارگاہ رب العزت میں، بارگاہ رب تبارک و تعالیٰ میں، رب تبارک و تعالیٰ میں۔ اب دیکھیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا تھا، ولایت کا علم کب ہوا تھا؟ تو ہمارے بڑے پیر دستگیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، انہوں نے فرماتے ہیں کہ جب میری عمر 10 برس کی تھی، میں مکتب میں پڑھنے جایا کرتا تھا، اسی وقت مجھے اپنے ولایت کا، اپنے ولی ہونے کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ وہ اس طور پر کہ جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو راستے میں میرے پیچھے پیچھے فرشتے چلتے ہوئے نظر آتے تھے، اور پھر جب میں مکتب میں پہنچ جاتا تو ان کو یہ کہتے ہوئے سنتا تھا، کوئی کہنے والا یہ کہتا تھا، یعنی ان کو میں یہ کہتے ہوئے سنتا تھا، فرشتے اس طرح آواز دیتے تھے کہ افسحوا لولی اللہ، یعنی اللہ کے ولی کے لیے بیٹھنے کی جگہ دو، اور یہ آواز تمام مکتب والے سنتے تھے اور میرے لیے جگہ کشادہ فرما دیا کرتے تھے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا،
اولیاء ملتی ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتی ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں سے ختم کر رہا ہوں۔ میرے بولنے میں، سامعین کے سماعت میں اگر کسی قسم کی غلطیاں ہو گئی ہو، رب قدیر کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، رب قدیر ہم تماموں کی غلطیوں کو معاف عطا فرمائے اور ہم سبھوں کو سچا و پکا غلام قادری بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔